درد ایک ایسی چیز ہے جو دکھتا نہیں ہے لیکن یہ ہے. کوئی بھی درد نارمل نہیں ہے, درد نہیں ہونی چاہیے. گردوں کی درد ہوتی ہے وہ پلسز میں آتی ہے, یعنی ایسے درد آئے گی, ایک دم درد نہیں ہوگی. کمر کی درد کے بڑے ایسے میں نے مریض دیکھے ہیں, بہت دیر کے لیے وہ لیٹ ہی جاتے ہیں. ہمارے پاس اکثر مریض ایسے آتے ہیں جو پہلے اپنے ٹریٹمنٹ کرتے رہتے ہیں, پھر مختلف جگہوں پہ جا کے کسی سے کوئی دم کرا لیا, کوئی حکیم صاحب کی دوائی لے لی, کوئی اپنی ورزش لے لی, کوئی یوٹیوب سے ورزش دیکھ لی. تو ہر چیز ہر دفعہ نہیں چلا کرتی. مساج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے, آپ کی بلڈ سپلائی کو بڑھاتا ہے, آپ کے مسلس کو ریلیکس کرتا ہے, یہ کروانا چاہیے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ کس سے کروا رہے ہیں. تو درد کو لائٹلی مت لیں, اس کو ٹریٹ کریں. آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ اس کے اثرات کتنی دور تک جا سکتے ہیں. السلام علیکم جی, سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ. ناظرین, آج ہم بات کریں گے درد پر, اور ہم میں سے ہر شخص ایسا ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی درد کا شکار رہا ہے. کچھ لوگوں کی درد جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے, اور کچھ لوگوں کی درد ایسی بھی ہوتی ہے جو کہ انہیں مستقل معذوری کی طرف لے جاتی ہے. یہ درد کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, کیسے کم کیا جا سکتا ہے, کیسے اس کا علاج ہو سکتا ہے, تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں معروف پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شہزاد کریم بھٹی صاحب نے جوائن کر لیا. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ درد جو ہے وہ مجھے بھی رہا ہے, یقیناً آپ کو بھی, دیکھنے والوں کو بھی رہا ہے. درد کب تک جو ہے وہ اسے نارمل لیا جا سکتا ہے, اور کب جو درد جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ درد کو تھوڑا سا ڈیفائن آپ کر دیں ہمیں. اچھا, ایک چیز یہ کہ درد بیسکلی ایک ایموشنل اور فزیکل سینسیشن ہے. درد آپ دیکھ نہیں سکتے, درد آپ میئر نہیں کر سکتے. یعنی دنیا میں آج تک کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو کسی کے درد کو میئر کر سکے. لہٰذا درد ایک ایسی چیز ہے جو دکھتا نہیں ہے لیکن یہ ہے, اور یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ درد ہونا, کوئی بھی درد نارمل نہیں ہے, درد نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی درد ہے, سر کی درد ہے, کسی اور جگہ پہ درد ہے, درد نہیں ہونی چاہیے. درد کا ہونا نارمل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو کم درد ہے, کچھ لوگوں کو بہت شدید درد ہے, کچھ لوگوں کو انبیئریبل درد ہے. تو ہر پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتا ہے. ایک بندے کو سرٹن اماؤنٹ میں اگر درد ہو رہا ہے اور دوسرے کو اس سے زیادہ بھی ہو رہا ہے لیکن وہ فیل کم کر رہا ہے, کیا یہ بھی پاسبل ہے؟ یہ بالکل پاسبل ہے. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی گنجائش ہے, یہ اپنی اپنی کیپیسٹی ہے کہ کسی درد کو کیسے برداشت کرتے ہیں. مثلاً ایک ہی سوئی اگر فیمیل کو چبھائیں تو وہ چیخیں مارنا شروع کر دے گی, وہی سوئی کسی میل کو چبھائیں گے تو شاید اس کو پتہ بھی نہ چلے. سو درد کو برداشت کرنے کی صلاحیت ایک الگ چیز ہے, کیپیسٹی الگ چیز ہے, لیکن درد ہر ایک کو ہوتی ہے. اچھا, یہ درد یہ ریئل ہے یا سم ٹائمز کسی کو وہم بھی ہو جاتا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے؟ وہم کے بارے میں دیکھیں, وہم کسی نے دیکھا نہیں. ہم اپنے مریض پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں ہمیں درد ہے, ہم یقین کرتے ہیں کہ ان کو درد ہے. ڈاکٹر کا کام اس کو یہ کہنا نہیں ہے کہ تمہیں وہم ہے. وہم کو دائیں بائیں کے لوگ کہہ سکتے ہیں, بٹ وی شوڈ ٹرسٹ آور پیشنٹ کہ وہ میرے پاس اگر آیا ہے درد کے ساتھ تو میں وہم کہہ کے اس کو جھٹلا نہیں سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم بڑھتے ہیں آگے اگلے فیز میں. کچھ لوگوں کے کمر میں درد ہے لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید گردوں کی درد ہے. تو کمر کی درد اور گردوں کی درد میں ڈفرینس کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے, یہی کام ایک پین اسپیشلسٹ کا ہے کہ اس کو سب سے پہلی بات یاد رکھیے, جو پین اسپیشلسٹ کا کام ہے اس کا درد کا علاج کرنا کم فرض ہے, درد کی وجہ کا علاج کرنا زیادہ فرض ہے. مطلب ہماری اسپیشلٹی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے درد کی وجہ کو پہلے تلاش کرنا, اس کو ٹریٹ کریں گے درد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. اب جیسے کمر کی درد ہے اور گردوں کی درد ہے. گردوں کی درد ہوتی ہے کے بعد چند ٹپس یاد رکھیے گا. جو گردوں کی درد ہوتی ہے وہ پلسز میں آتی ہے, یعنی ایسے درد آئے گی, ایک دم درد نہیں ہوگی, ایسے آئے گی, اور عام طور کے اوپر وہ پیچھے سے آگے کی جانب آتی ہے, پیٹ کی جانب یا پیٹ کے نچلے حصے کی جانب آتی ہے. کمر کی درد کبھی بھی پلسز میں نہیں ہوتی, اور کمر کی درد کبھی بھی آگے نہیں آتی. گردے کی درد کبھی ٹانگوں میں نہیں جائے گی, کمر کی درد ہمیشہ ٹانگوں میں چلی جاتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں, آپ ہسٹری سے معلوم ہو جائے گا. کمر کی درد, کمر کا جو مریض ہے وہ اکڑا ہوا ہوگا, وہ چل نہیں سکتا, وہ جھک کے بیٹھا ہوگا, اور کسی بھی پوزیشن میں کمر کی درد میں کسی خاص اینگل میں پیشنٹ شوڈ فیل بیٹر, جہاں پہ پریشر کم ہوتا ہے پیشنٹ بہتر فیل کرتا ہے. گردے کی درد میں آپ الٹے ہو جائیں, سیدھے ہو جائیں, دائیں لیٹیں بائیں لیٹیں, درد کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو مشکل نہیں ہے. پھر بھی شک ہو ہم الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, پھر بھی شک ہو سی ٹی اسکین کرا سکتے ہیں, پھر بھی شک ہو ایم آر آئی کرا سکتے ہیں. سو اٹ از ایزی ٹو ڈائگنوز کہ درد کون سی ہے, پرووائڈیڈ آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جس کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے. اچھا, کمر کی درد کے بڑے ایسے میں نے مریض دیکھے ہیں جو کہ ان کی حالت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, یا بہت دیر کے لیے وہ لیٹ ہی جاتے ہیں.
تو یہ کہاں ایسی غلطی ہوتی ہے اس کو ڈائگنوز کرنے میں یا ٹریٹمنٹ کرنے میں کہ وہ مریض کا حال برا ہو جاتا ہے؟ ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوسس سے پہلے مریض اگر خود کسی کے پاس جائے گا تو ٹریٹ ہوگا. ہمارے پاس اکثر مریض ایسے آتے ہیں جو پہلے اپنے ٹریٹمنٹ کرتے رہتے ہیں, پھر مختلف جگہوں پہ جا کے کسی سے کوئی دم کرا لیا, کوئی حکیم صاحب کی دوائی لے لی, کوئی اپنی ورزش لے لی, کوئی یوٹیوب سے ورزش دیکھ لی. تو ہر چیز ہر دفعہ نہیں چلا کرتی. مقصد صرف 2-3 چیزیں یہ یاد رکھیں. اگر آپ نے ساری کوششیں کر لی, گھر کی دوائی لے لی, ساری ایکسرسائز کر لی, سب ٹوٹکے آزما لیے, اس کے باوجود اگر درد ٹھیک نہیں ہو رہی, بڑھ رہی ہے یا کمزوری شروع ہو گئی ہے یا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کو کسی کی ہیلپ لینی چاہیے کہ درد کی سورس کو تلاش کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ٹانگوں کی بھی ہم نے بات کی, تو ٹانگوں کا ایسا درد ہوتا ہے کہ بندہ چلنے پھرنے سے رہ جاتا ہے اور کافی شدید بھی ہوتا ہے, شیٹیکا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں؟ شیٹیکا بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں جب کسی کی ڈسک سلپ ہوتی ہے, 2 موروں کے درمیان ڈرل نے ایک کوشن بنایا ہے, اس کو ڈسک کہتے ہیں. ڈسک کا کام یہ ہے کہ اس نے 2 موروں کو آپس میں ٹکرانے نہیں دینا. اس ڈسک کے بالکل پیچھے سے تقریباً ایک نس نکلتی ہے جس کو نرو کہتے ہیں, وہ جو مختلف جسم کے خاص طور پہ ٹانگوں میں جاتی ہے. جب ڈسک اپنی جگہ سے ہلے گی, سلپ ہوگی, تو وہ جا کے اس نس کو دبا دے گی. اس چیز کو شیٹیکا کہتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے لیول کے اوپر یہ ڈسک اپنی جگہ سے ہلی, جس نے جا کے کس نس کو دبایا. تو ہمارا بیسک کام اس ڈسک کو ٹریٹ کرنا ہے. جب ڈسک ٹریٹ ہو جائے گی, درد خود ہی رک جائے گی. یہ بالکل مثال ایسے ہے جیسے ہم سارے اکٹھے ایک وائپر ہاتھ میں پکڑ لیں اور واش روم کو خشک کرنے کی کوشش کریں. باتھ روم اس لمحے خشک ہوگا جب ٹوٹی بند ہوگی. ہاں جی. جب ٹوٹی بند ہوگی تو 2 منٹ میں خشک ہو جائے گا, نہیں تو سارا دن. سیم وے وین یو اسٹاپ دی سورس آف پین, جہاں سے پین نکل رہی ہے اس کو پکڑ لیں گے, اس کو ٹھیک کر دیں گے, درد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. ایک بڑی کامن سی درد کی ہم بات کرتے ہیں, وہ ہے سر درد. میرا نہیں خیال کوئی ایسا بندہ ہوگا جسے سر درد نہ ہو. یہ سر درد کی کیا ریزنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بہت اس کو لائٹ لیتے ہیں, کہتے ہیں پیناڈول کھاتے ہیں ہم ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمیں ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ کتنا سیریس درد ہوتا ہے سر درد؟ دیکھیے, سر درد کی بے تحاشا قسمیں ہیں جو آپ گن نہیں سکتے. اب بیسک 3-4 آپ چیزیں آپ کو بھی اگر پتہ چل جائے تو آپ بیٹھ کے ڈائگنوز کر سکتے ہیں اس کی درد کیسی ہوتی ہے. مثلا ایک سٹریس ہیڈیک ہوتی ہے. وہ سٹریس ہیڈیک یہاں سامنے جیسے پٹی جیسے بینڈ باندھتے ہیں نا, پٹکا آپ کسی زمانے میں خواتین باندھتی تھی, وہ جو پٹکے والی درد ہوتی ہے وہ سٹریس ہیڈیک ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد کچھ ایک ہیڈیک ہم کہتے ہیں جی مائگرین. مائگرین ہوتی ہے عام طور پہ ایک سائڈ کے اوپر, اور ایک سائڈ کے اوپر ہوگی, آنکھ سے شروع ہوگی, پیچھے تک جائے گی. پیشنٹ آپ کو بتائے گا کہ میرے لگتا ہے جیسے اندر کوئی مشین چل رہی ہے. پھر وہ کچھ دیر بعد ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. پھر اس کو ایپیسوڈ آتے ہیں, دورے ہوتے ہیں. ایک سائنس ہیڈیک ہوتی ہے جو سائنسز کی ہوتی ہے, یہاں پہ فرنٹ پہ یہاں پہ ہیڈیک ہوگی. خاص طور پہ میلز کے اندر ایک کلسٹر ہیڈیک ہوتی ہے, آنکھ کے پیچھے سے درد شروع ہوتی ہے اور وہ پیچھے چلی جاتی ہے. مطلب ہیڈیک کی بے شمار قسمیں ہیں, ان کو ڈائگنوز کچھ ہسٹری پہ اور کچھ آگے ہم MRI پہ کر سکتے ہیں. اچھا, چہرے اور ماتھے کی بھی ابھی آپ نے بات کی ہے, تو یہ جو درد ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس قسم کی درد کا شکار رہتا بھی ہے کسی وقت, اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے نماز پڑھنے کے لیے جب سجدہ کرتے ہیں تو اس سے ایک بہت سا بھاری پن چہرے پہ, آنکھوں پہ, سر پہ محسوس ہوتا ہے. تو یہ کس قسم کی درد ہوتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ سر کیا ہے؟ یہ جو ٹپیکل نشانی ہے یہ سائنس ہیڈیک کی ہے. اللہ نے یہاں پہ کچھ سائنسز بنائے ہیں جو ہماری آواز کو ریزونیٹ کرتے ہیں. بعض اوقات ان کے اندر کوئی مادہ بھر جائے, کوئی انفیکشن ہو جائے, کوئی سوزش ہو جائے, اس کے اندر ایک پانی یا پس بھر جاتی ہے. جیسے آپ اینگل چینج کریں گے, خاص طور پہ سجدے کے وقت جب آپ کو بالکل اینگل چینج ہو جاتا ہے, وہ جب پانی اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو آپ کو فیل ہوگا کہ مجھے کچھ پریشر ہو رہا ہے, کچھ درد ہو رہی ہے, درد میں اضافہ ہو رہا ہے. جب میں کھڑا ہوتا ہوں, بیٹھتا ہوں تو درد کی نوعیت اور ہے, جب میں لیٹ جاتا ہوں تو درد کی نوعیت اور ہے. تو عام طور پہ سائنس ہیڈیک کی یہ نشانی ہے. اس کو ہم ایکس رے میں بھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں, CT اسکین بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو ٹریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, گردن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا انیزی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پٹاخے بھی نکلے, کڑاکے جسے کہتے ہیں ہم, تو ایسے کر رہے ہیں, تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتے ہیں. یہ کیا اسٹریس کی وجہ سے ہے, کیا یہ پٹھوں کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے یہ؟ اچھا, آج کل جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں ان میں سے اکثریت اس درد کے ساتھ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو ینگ لوگ ہیں آپ جیسے, جو کمپیوٹر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, جو موبائل فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے اینگل کا دھیان نہیں رکھتے. مثلا رات کو فون استعمال کرتے کرتے سو گئے, سارا دن کو لیٹ کے بیٹھ کے ایسے اینگل میں استعمال کیا کہ ان پٹھوں کے اوپر سٹریس آنا شروع ہو گیا. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے 2 موروں کے درمیان جو گردن کے سپیس کم ہو جاتی ہے,
اس سے کیا ہوگا کہ نس اس جیسے کمر میں دبی تھی یہ نس دبنی شروع ہو جائے گی, دونوں کندھوں میں درد شروع ہو جائے گا, بازو میں درد چلی جائے گی, ان ایزی رہیں گے, لوگوں سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے, کیونکہ ونس یو آر ناٹ کمفرٹیبل آپ آرام سے سو بھی نہیں سکتے, کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے, کام نہیں کر سکتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یو گیٹ اریٹیبل, آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بات بات پہ آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کی جو ورک لائف, فیملی لائف, ڈیلی لائف یہ ڈسٹرب ہونی شروع ہو جائے گی. سو درد کو لائٹلی مت لیں, اس کو ٹریٹ کریں, آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ اس کے اثرات کتنی دور تک جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھا اکثر کہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی سیلون پہ جاتے ہیں اور ہیڈ مساج کروا لیتے ہیں, کہتے ہیں سر بڑا درد ہو رہا ہے یار, آج ہیڈ مساج کر دے, آج باڈی مساج کر دے. تو یہ کتنی افیکٹو چیز ہے کہ ایک روٹین پہ بندہ آتا ہے, جب تک اس نے مساج نہیں کروانا اس نے نارمل نہیں ہونا, تو یہ کیا کوئی ایڈکشن ہے؟ مساج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے, آپ کی بلڈ سپلائی کو بڑھاتا ہے, آپ کے مسلس کو ریلیکس کرتا ہے, یہ کروانا چاہیے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ کس سے کروا رہے ہیں. جو مساج کر رہے ہیں اس کو پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ. ہمارے بہت سارے مساج کرنے والے لوگ آپ کے کڑاکے بھی نکالتے ہیں, دونوں کندھوں کے دونوں ہاتھوں میں آپ کا گردن رکھ کے کڑک کر کے نکال دیتے ہیں, تو وہ فارغ بھی آپ کو کر سکتے ہیں زندگی سے. سو یہ ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے, بڑی فائدہ مند چیز ہے. ہمارے میڈیکل سائنس میں مساج کی اہمیت موجود ہے, لیکن صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کون کر رہا ہے اور اس کی پریکٹیکل ایکسپیرینس کتنا ہے, اور اس کو تھوڑا بہت پتہ بھی ہے کہ نہیں مجھے کیسے کرنا ہے. اب جیسے تھائی لینڈ ہے یا اور بہت سارے ملک ہیں جن میں مساج میں باقاعدہ گریجویشن اور ماسٹر کی ڈگری ہیں. سو اٹس اے پروفیشنل تھنگ, شوڈ بی ڈن بائی پروفیشنل, کسی ایسے بندے سے کرائیں جس کو پتہ ہو. ٹھیک ہے, اور صرف کڑاکے نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا خالی؟ بالکل کچھ نہیں ہوتا, بالکل صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, موسم ابھی تبدیل ہوا ہے اور لگتا ہے کہ ٹھنڈ آ گئی ہے, پنکھے جو ہیں اے سی تو بند ہی ہو گیا, پنکھے بھی کہیں چل رہے ہیں کہیں نہیں چل رہے. تو جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے تو لوگوں کو دردیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں, خاص طور پر جوڑوں میں. تو یہ کون سی دردیں ہوتی ہیں جو اسے موسمی درد کہیں گے ہم, یا یہ بھی تھوڑی سی ریئل قسم کی درد ہوتی ہے اور ہر سیزن میں اس نے آنا ہی آنا ہے؟ دیکھیں ہر درد کی ایک لاجک ہے, میں آپ کو وجہ سمجھاتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ ہر جوڑ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ فلوئڈ پیدا کیا ہے. سمجھیں جیسے کہ لبریکیشن فلوئڈ ہوتا ہے, موبلائل سمجھ لیں. اب جب جیسے ہی بارش شروع ہوگی, نمی ہوگی یا ٹھنڈ ہوگی, اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فلوئڈ ہے یہ جمنا شروع ہو جائے گا. جب جیسے سوچیں کہ گاڑی کے اندر آپ کو موبلائل جم جائے تو گاڑی چلے گی نہیں صحیح طریقے سے. اب ہوتا یہ کہ سردیوں میں وہ فلوئڈ جمنا شروع ہو جاتا ہے ٹیمپریچر کے چینج کی وجہ سے, بیرومیٹرک پریشر کے چینج کی وجہ سے. جب جوڑ کے اندر وہ فلوئڈ جمے گا تو دردیں شروع ہو جائیں گی. دوسرا, ہم سردیوں میں موو کم کرتے ہیں, گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, باہر نہیں نکلتے, جو غذا ہے وہ ہیوی ہو جاتی ہے, مرغن کھانے شروع ہو جاتے ہیں, وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, تو واقعی سردیوں میں دردیں ہوتی ہیں. بالکل درست ہے, سردیوں میں جوڑوں کے مریض ہمارے پاس بڑھ جاتے ہیں. مین وجہ کم موو کرنا پلس اس فلوئڈ کا جم جانا ہے جو جوڑوں کے اندر لبریکیشن کرتا ہے, تو وہ اریٹیشن سے درد ہوتی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پسلیوں میں بھی درد ہوتا ہے. اچھا, خالی صرف پسلیوں میں نہیں ہوتا بلکہ سانس لینے میں بھی وہ درد فیل ہو رہا ہے. اصولی طور پہ تو صرف پسلیوں میں ہونا چاہیے, لیکن سانس لیتے ہوئے بھی درد فیل ہو رہا ہوتا ہے. یہ سر کس وجہ سے ہے اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ یہ عام طور پہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ پلوریسی ہوتی ہے, یعنی سانس کی جو ہمارے پھیپھڑے ہیں کے باہر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے. اس میں بعض اوقات تھوڑی سی سوزش ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے. اگر وہ سوزش ہو جائے گی, سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ آپ ذرا سانس لمبا کھینچیں گے, جیسے ہی اس میں اسٹریچ بڑھے گا, پریشر زیادہ ہوگا, پین شروع ہو جائے گی. اور وہ پین نہ صرف اندر محسوس ہوگی بلکہ پسلیوں میں آگے کی جانب بھی آئے گی, اور آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہوگی. بندہ بعض اوقات ایسے جھک کے بیٹھتا ہے تاکہ اس کے اوپر اسٹریچ کام آئے. تو یہ پلوریسی ہوتی ہے, یہ بھی سردیوں میں درد ہوتی ہے, اور اکثر لوگ اس درد کے ساتھ آتے ہیں. پسلیوں کی درد اس سے الگ ہوتی ہے, وہ بھی ہو سکتی ہے. سونے کی پوزیشن آج کل لوگوں کی ڈفرینٹ ہے, کچھ وہ الٹا سوتا ہے, کچھ رائٹ سائڈ پہ, کچھ لیفٹ سائڈ پہ, کچھ تکیہ بہت بڑا لے لیتے ہیں, کچھ تکیے کے بغیر سوتے ہیں, کچھ ہاتھ رکھ کے سوتے ہیں تو ان کا ہاتھ میں بھی درد شروع ہو جاتی ہے. تو سونے کی اصل پوزیشن کیا ہے اور کس طرح سے سونا چاہیے؟ سونے کی پوزیشن ہے کہ آپ کا تکیہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے, آپ کا بیڈ کمفرٹیبل ہونا چاہیے. آپ کسی بھی اینگل میں سو سکتے ہیں, لیکن بار الٹا سونا تو بار کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے. آپ کروٹ سے سو سکتے ہیں اور کروٹ بدلتے رہیں گے تو بہت اچھا ہے, لیکن سونے کی کوئی ٹپیکل پوزیشن نہیں ہے. لیکن آپ کا اپنا کمفرٹیبل اور خاص طور پر بیڈ ٹھیک ہونا چاہیے. دوسرا ایک مسکنسیپشن میں دور کروں, بینگ اے پین پرسن, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جناب ہم تختے پہ, پھٹے پہ, فرش پہ, سخت جگہ پہ سوتے ہیں تو ہماری درد بہتر ہو جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہے.
آپ کا بیڈ کمفرٹیبل ہونا چاہیے، اور بیڈ کمفرٹیبل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بہت مہنگے مہنگے گدے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے گھر میں چاہے چارپائی ہے، چاہے وہ پلنگ ہے یا گدا ہے، اگر وہ سیدھا ہے بالکل، اس سے خم نہیں ہونا چاہیے. اگر خم ہوگا تو وہ آپ کو پین کرے گا. سیدھا ہوگا چاہے کچھ بھی ہے، آپ اپنی چارپائی کو سیدھا کر لیں، اپنے پلنگ کو سیدھا کر لیں، بیڈ کو سیدھا کر لیں، آپ کو درد نہیں ہوگی. تو یہ جو ایک سمپل میٹرس ہے اور ایک اسپرنگ میٹرس ہوتا ہے، تو اس سے بھی کچھ آپ کمفرٹیبلٹی ملتی ہے؟ جی کمفرٹ لیول ملتا ہے کہ آپ کسی بھی میٹرس کو لے لیں، جب تک وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھے گا درد نہیں ہوگی. جب پوزیشن چینج کر جائے گا، بینڈ ہو جائے گا، کمر میں خم آنا شروع ہو جائے گا، پھر چانسز درد کے بڑھ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر شہزاد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ وزن کا کیا رول ہے درد کے اندر؟ فار ایگزامپل ایک بندہ جس کا وزن بہت زیادہ ہے اور اسے چلنے میں پرابلم ہو رہی ہے، اس کے گھٹنوں میں درد ہے، اس کی ایڑیوں میں درد ہے، تو کیا وہ درد وزن کی وجہ سے بڑھ سکتی ہے یا دوسرے فیکٹرز اس میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے جب اپنے پیشنٹس کو دیتا ہوں کہ آپ کے جو گھٹنے ہیں وہ ہرن کے ہیں اور جسم ہاتھی کا ہے، تو کیسے چلے گا یہ؟ ہمارے گھٹنے اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک بنائے ہوئے ایک لمیٹڈ ویٹ کو برداشت کرنے کے لیے. جب ویٹ اس سے بڑھ جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا تو گھٹنے اس کو پریشر کو نہیں لے سکتے. نمبر 2، ہماری ایکسرسائز نہیں ہے، ہمارا واک نہیں ہے، ہم اپنے اسٹرینگتھ میں توجہ نہیں دیتے، اپنے پٹھوں کی اسٹرینگتھ میں توجہ نہیں دیتے. تو بالکل ویٹ کا تعلق ہے. ہمارے بے شمار ایسے پیشنٹس ہیں جن کو اگر یہ کہا گیا کہ آپ اپنا ویٹ 20 کلو کم کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھٹنے ریپلیس کرانے کی ضرورت ہی نہ رہے. اور ان کے لیے ویٹ کم کرنا زیادہ مشکل ہے، آپریشن کروانا زیادہ آسان ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ویٹ کم کرنا بالکل جہاد کی طرح ہے. تو ویٹ کم کرنے کے لیے منہ بند کرنا پڑتا ہے، واک کرنی پڑتی ہے، ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، جو کہ آسان نہیں ہے. جتنا وزن بڑھتا جاتا ہے، جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے، اتنا ویٹ کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سب سے آسان حل یہی ہوتا ہے کہ آپ جائیں، آپریشن کریں، اپنے گھٹنے چینج کرانے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جس دن آپ نے گھٹنے چینج کرانے ہیں، آپ کے کنسلٹنٹ نے بھی آپ کو یہی کہنا ہے کہ نو بھائی صاحب، آپ بہن جی اپنے وزن کم کریں. جب گھٹنے چینج کرانے کے بعد جب آپ چل نہیں سکتے 4 مہینے کے لیے تو وزن کیسے کم ہوگا؟ تو ہماری ان سے یہی بحث ہوتی ہے. آپ ملک سے باہر چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، وہ پہلے آپ کو بتائیں گے جناب اپنا 10 kg وزن کم کر کے آئیں، پھر ہم آپ کے گھٹنے چینج کریں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک گھٹنے کی بات کر لیتے ہیں. یہ آج کل بہت کامن ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں خواتین میں بہت زیادہ ہی ہے، مردوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور وہ لوگ جن کو گھٹنوں کا درد ہو جاتا ہے تو وہ چلنے پھرنے سے بھی رہ جاتے ہیں. سر، اس سے پہلے کی کیا سٹیج ہے کہ اس تک پہنچے ہی نہ؟ گھٹنوں کے درد سے پہنچنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کون سی ڈائٹ لینی ہے؟ کون سا ٹریٹمنٹ کرانا ہے؟ کتنی واک کرنی ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اس نوبت تک کی نہ آئیں. اس کے لیے 2-3 چیزیں ضروری ہیں. ایک، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری ڈائٹ کیا ہے. بازار کی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، مسالے والی چیزیں جو ہضم نہ ہوں، جو ویٹ بڑھائیں، وہ تو نہیں لینی چاہیے. نمبر 2، تھوڑی سی ایکسرسائز. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو واک تو کر سکتے ہیں، جم نہیں جا سکتے، سوئمنگ نہیں کر سکتے، گھر کے باہر، چھت پہ، گلی میں کوئی جگہ تو ایسی ہوگی جہاں پہ آدھا گھنٹہ واک کر لیں، اپنا ویٹ کنٹرول کر لیں. پھر جو جن کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے، جن کا یورک ایسڈ کنٹرول میں نہیں ہے، ان کو دردیں ذرا یہ جلدی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ 4 چیزوں کا دھیان رکھیں. پانی کی مقدار پوری رکھیں. اب میں یقین دلاتا ہوں 50% سے زیادہ دردیں آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہیں، ہونے سے پہلے ہی بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا، اکثر ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو وہ کڑاکے سے نکلتے ہیں ان کے. یہ نارملٹی ہے یا پھر یہ بھی کچھ اب نارملٹی ہے؟ یعنی یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے جو کارٹیلیجز ہیں ان کے اندر تھوڑی سی یا تو پانی کی مقدار کم ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں. اس کا مطلب کوئی اس کے علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ہو جاتا ہے، دیٹس اوکے، کوئی ایسی بات نہیں. اور کچھ لوگ ہاتھوں کے بھی وہ پٹاخے جیسے میں نکال رہا ہوں بھی، تو یہ بھی کرتے ہیں، تو یہ چیز ٹھیک ہے یا اس سے پریفریبلی تو جو آداب محفل تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اٹ لکس آڈ. تو لیکن یہ کہ اگر نکلتے ہیں اور پین نہیں کرتے تو پھر تو خیر ہے. لیکن اگر جوڑ سوج رہے ہیں، ان میں رنگت چینج ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، تو پھر تو یہ خطرے کی علامت ہے، فوراً کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے. آپریشن کے بعد کا درد، ٹھیک ہے، آپریشن کے وقت تو اینستھیزیا دے دیا جاتا ہے، اس وقت تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد ایک درد ہوتا ہے اور بڑا سویئر ہوتا ہے، اور آپریشن کے کئی سالوں بعد بھی درد ہوتا ہے، وہ اسکار میں ہوتا ہے. تو یہ جو 2-3 دردیں ہیں، اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے اور اس کا کیا علاج ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جناب ہر درد کا علاج کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل سے کمر درد کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم گھٹنوں کے درد کے لیے کیا کرتے ہیں، اور اسکار پین کے لیے کیا کرتے ہیں. ہم کرتے ہی اسکار پین کا، میرے پاس بہت مریض آتے ہیں جن کو
کافی دیر بعد اسکار میں درد شروع ہو جاتی ہے. ہم کرتے ہیں کہ اسکار کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کر کے یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا کوئی نیچے کوئی پس تو نہیں ہے, کوئی خون تو نہیں جمع ہوا, یا کوئی نرو انٹریپمنٹ ہوتی ہے, کوئی نس اس اسٹچ کے بیچ میں آ کے پھنس جاتی ہے. تو ہم اس کو پن پوائنٹ کر کے ایک انسولین جس لگتی ہے چھوٹی سی سوئی لے کے اس کے اوپر ہم پروسیجر اس کا اپنا چھوٹا سا کرتے ہیں. پیشنٹ کو نہ ہونے کے برابر پین ہوتی ہے. اگر سوزش ہے, اگر نرو پھنسی ہوئی ہے, یا اس کے اندر کوئی انفیکشن ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گی. جب ٹھیک ہو جائے گی تو درد بھی ٹھیک ہو جائے گی. سو دردیں قابل علاج ہیں, پلیز اس کو برداشت مت کریں. دردیں بڑی خطرناک چیز ہے, بلکہ یہ درد بعض اوقات بالکل پریشر کوکر کی گھنٹی کی طرح سے ہے, سیٹی کی طرح سے ہے. اگر آپ اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ بھئی تمہیں درد ہو رہی ہے, اس کا علاج کچھ کرو, اس کا کچھ نہ کچھ کرو. اف یو ڈونٹ ڈو اٹ, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ خود خطرے کو دعوت دے رہے ہیں. سو درد اگر ہے, ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, اس کو ڈائگنوز کرائیں, اس کو ٹریٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. اب ہم ایک ایسی بیماری کی بات کرتے ہیں, دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں اس کا شکار ہو رہے ہیں, اور ہزاروں لوگ اس سے مر بھی رہے ہیں. لیکن پاکستان میں اس کا علاج آ گیا ہے, اور وہ علاج جو ہے وہ آپ اسپیشل اس کی ٹریننگ بھی لے کر آئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کیبلیشن کی. تو سر یہ ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ یہ 60 منٹ میں کینسر کا علاج ہو جاتا ہے. کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے. یہ بالکل ہم کینسر کا علاج کر رہے ہیں. وہاں پہ ہم نے کافی سارے کیسز بھی کیے ہیں, اور یہ تقریباً 40 منٹ سے لے کے تو 1 گھنٹہ 20 منٹ تک کا عام طور پہ ٹائم ہوتا ہے. لیکن اس میں چند چیزیں غور کرنے کی. پہلی بات تو یہ کہ ہر کینسر کا علاج نہیں ہے, ہر کینسر کی ہر سٹیج کا علاج نہیں ہے. اگر ہمیں کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے ٹائم کے اوپر, فرسٹ سٹیج کے اوپر, تو ہم اس کینسر کو اس کوابریشن مشین کے ذریعے وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ جو سورس تھا کینسر کے پھیلنے کا, جہاں سے کینسر نے پھیلنا تھا, جب وہی ختم کر دیا تو کینسر پھر آگے نہیں جائے گا. اکثر اس کی کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن ہم عام طور کے اوپر پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے بعد وہ جو گلٹی ہے اس کو ختم کرنے کے بعد پیشنٹ کو بھیجتے ہیں انکالوجی, تاکہ وہاں جا کے وہ اپنی کلیئرنس لیں. اس کو مزید ٹریٹمنٹ کی یعنی کیمو تھراپی کی, ریڈیو تھراپی کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو ٹائم پہ ڈائگنوز کر لیں, چھوٹی گلٹی کو 4 سینٹی میٹر 3 سینٹی میٹر چھوٹی گلٹی کو پہلے پکڑ لیں, تو پھر واقعی 1 گھنٹے کے اندر علاج ممکن ہے. ہم نے پیشنٹس کیے ہیں اور اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہیں. لیکن اگر کینسر پھیل چکا ہے, جسم کے حصوں میں چلا گیا ہے, میٹاسٹیسائز کر گیا ہے, ہڈیوں میں چلا گیا ہے, جگر سے باہر نکل گیا ہے, یا کسی اور حصے میں چلا گیا, تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ مشکل ہے. تو ٹپ یہ ہے کہ آپ ضرور ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, بالکل پاسبل ہے. دنیا میں 200 سے زیادہ, صرف چائنا میں 200 سے زیادہ ہاسپٹلس ہیں جن میں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. مور دین 20-25,000 پیشنٹس کا ہو چکا ہے. شرط صرف یہ کہ آپ اس معیار پہ پورے اتریں جس کے اوپر وہ ٹریٹ ہوتا ہے. اچھا, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ پاکستان میں یا بلکہ جنوبی ایشیا میں پہلی مشین ہے جو کہ میو ہاسپٹل میں آپ کے پاس ہے. یہ بھی آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے. ہوتا یہ تھا کہ پہلے مشین کینسر کا ٹریٹمنٹ 2 طریقے سے ہوتا تھا. یا تو ہم کینسر کو ہیٹ کر کے جلا دیتے تھے, یا کینسر کو ٹھنڈا کر کے ختم کر دیتے. یہ واحد مشین ہے جس کو ہم کو ایبلیشن کہتے ہیں. کو مینس کمبائن, ایبلیشن مینس جلا دینا, یعنی کمبائن جلانے کی مشین ہے. پہلے ہم اسی کینسر کو اسی پروب جو ہم سوئی ڈالتے ہیں -195 ڈگری پہ ٹھنڈا کرتے ہیں, اور اس کو پھر 0 پہ لے کے جاتے ہیں. پھر اسی جگہ پہ اسی پروب سے اسی سوئی سے اس کو +84 ڈگری پہ لے جاتے ہیں. یعنی وہ جو کینسر جس کو یہاں جلانا تھا یا ٹھنڈا کرنا تھا, وہ دونوں کام ہم نے ایک وقت میں کر دیے. اس کو کو ایبلیشن یا کمبائن ایبلیشن کہتے ہیں, تاکہ یہ اس سے افیکٹس رزلٹس بہت اچھے ہیں. جو کینسر کے سیلز چلنے سے ختم ہوتے ہیں وہ بھی ہو گئے, جو ٹھنڈا ہونے سے ختم ہوتے ہیں وہ بھی ہو گئے. تو اس میں تو درد ہوتی ہوگی؟ نہ ہونے کے برابر, یہی تو خوبی ہے. اچھا, درد نہیں ہوتی؟ پیشنٹ کو ہم بیہوش نہیں کرتے. 184 ڈگری پہ اگر ٹھنڈا کر رہے ہیں تو درد نہیں ہوتی, 84 ڈگری پر ہیٹ پہنچا رہے ہیں درد نہیں ہوتی؟ نہ ہونے کے برابر. ہم پیشنٹ کو صرف کنٹرولڈ انیستھیزیا دیتے ہیں, یعنی اس کو پیشنٹ کو صرف ہلکا سا سلاتے ہیں, باقی پیشنٹ ہمارے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں. تو یہی تو خوبی ہے, اس میں درد نہیں ہوتی. شام کو مریض کو ہم وارڈ میں بھیجتے ہیں, اور اگلے دن صبح اس کو معائنہ کرتے ہیں, اور اگر ضروری ہو تو ہم اپنے انکالوجی سے رائے لے کر وہ گھر بھیج دیتے ہیں. اچھا جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا, اگر ایک روایتی طریقے سے کوئی علاج کروا رہا ہے جو کہ کینسر کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے کسی بھی ہاسپٹل سے, اور وہ پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, کیا آپ اس پیشنٹ کو بھی لے لیتے ہیں؟ ہم ہر پیشنٹ کو لے لیتے ہیں, لیکن ہر پیشنٹ کی پہلے اسکروٹنی ہوتی ہے. اس کو پہلے معیار چیک کیا جاتا ہے, اس کے کینسر کا لیول چیک کیا جاتا ہے, سٹیج چیک کی جاتی ہے,
میں نے آپ سے بتایا نا کہ اس کے ہر کینسر کا علاج اس سے نہیں ہوتا. ہم ایک چند مخصوص کینسرز ہیں اور مخصوص سٹیج ہے. اور وہ کون کون سے کینسرز ہیں؟ ہم 4 کینسر کا علاج اس وقت کر رہے ہیں: بریسٹ کا، لیور کا، لنگس کا اور کڈنیز کا. یہ 4 کینسر کا ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہیں. روٹین اس میں ٹپ یہ ہے کہ تقریباً 4 سینٹی میٹر سے سائز کم ہونا چاہیے اور وہ کینسر کہیں پھیلا نہ ہو. اگر کینسر سارے جسم کے حصوں میں پھیل گیا ہے، پیٹ میں پانی آ گیا ہے یا اس کے علاوہ اور کمپلیکیشن شروع ہو گئی ہیں تو اس سے بھی ٹریٹمنٹ مشکل ہو جاتا ہے. میں مثال سب کو دیتا ہوں، یہ گلاس کی طرح سے، جیسے گلاس میں پانی ہے، آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں، اس کو آپ کسی اور جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پانی اگر چھلک جائے، گر جائے تو دوبارہ اس پلاس میں پانی اکٹھا نہیں ہوگا وہ والا. اسی طرح اگر کینسر نکل گیا ایک سائڈ سے، ایک سٹیج سے نکل گیا تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ مشکل ہے، لیکن ایک خاص سٹیج میں ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی بتائیں کہ آپ جیسے بتایا آپ نے کہ 40 منٹ سے 120 منٹس کے درمیان یہ پروسیجر ہو جاتا ہے، اس کے بعد کا کیا مرحلہ ہے؟ اس کے بعد کب آپ اسے ڈسچارج؟ ہاں جی، اس کے بعد ہم پیشنٹ کو شام کو اس کے وارڈ میں بھیج دیتے ہیں. اوکے. 24 گھنٹے وہ ہماری انڈر آبزرویشن رہتے ہیں. اگلے دن دوبارہ بلا کے اس کو دوبارہ ہم چیک کرتے ہیں، چاہے الٹرا ساؤنڈ کریں یا سی ٹی اسکین کریں. اس کے بعد پھر ہم ان کو ایک رائے لینے کے لیے آنکالوجی میں بھیجتے ہیں، کینسر وارڈ میں، تاکہ وہ جو ہمارے آنکالوجی کے اسپیشلسٹ ہیں وہ ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں کہ مزید کسی ٹیسٹ کی یا کسی اور پروسیجر کی ضرورت تو نہیں ہے. اس کے بعد ہم اس کو گھر بھیج دیتے ہیں. پھر 1 مہینے بعد، 3 مہینے بعد وہ مسلسل بلا کے ہم اس کو چیک کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی اور جگہ سے کینسر نکلے یا اس کے سیل کسی اور جگہ پہ بھی ہوں. تو ایک روٹین، ایک پورا ایک پروسیجر ہے جس کے تحت ہم اس پیشنٹ کو فالو کرتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ وہ فرسٹ اسٹیج کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہی زیادہ تر آتے ہیں اور ان میں سکسیس ریٹ بھی زیادہ ہے، ان کا علاج بھی جلدی ہو جاتا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ فرسٹ اسٹیج تک پہنچتے ہوئے کیا ایسی چیزوں کی احتیاط ہے، یا آپ یہ بتا لیں کہ کینسر کو کس طرح سے تشخیص کیا جا سکتا ہے گھر بیٹھے ہوئے؟ کوئی ایسی اب نارمیلٹی جس سے پتہ لگ جائے کہ کہیں یہ کینسر تو نہیں ہے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو تو ہم نے یہی دیکھا نا کہ پتہ لگ گیا کہ 3rd اسٹیج 4th اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب دعائی ہے. نہیں، اس میں بے شمار، اب صرف میو ہاسپٹل کے اندر ایک دن میں 400 پیشنٹس بریسٹ ڈیزیز کے آتے ہیں. 400 مریض تقریباً ایک دن میں صرف میو ہاسپٹل کے اندر. اور اب اویئرنیس اتنی زیادہ ہوگی، چھوٹی سی بھی گلٹی بنتی ہے تو ہماری خواتین کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اب وہ معائنہ کرتی رہتی ہیں. آخر جو لوگ 400 لوگ آتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ آتے ہیں. سو اس میں ذرا سی بھی آپ کو گلٹی محسوس ہو، جو ایب نارمل ہے، جو پہلے نہیں تھی. اس طرح وہ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں، ان کو کھانسی شروع ہوئی ہے یا کوئی ایسی کھانسی جو ٹھیک نہیں ہو رہی. اس طرح وہ گردے کے مریض ہیں جنہوں نے واش روم کرنے گئے، ان کو پیشاب میں بلڈ آ گیا یا الٹرا ساؤنڈ کرایا اس میں کوئی چیز ایب نارمل آ گئی ہے. تو اب یہ چیزیں لوگ ڈائگنوز کر لیتے ہیں. لوگوں کی اویئرنیس بڑھ گئی ہے، لوگ بے شمار آتے بھی ہیں اور ان کو فکر بھی ہوتی ہے. تو مخصوص جو 4 جو ہمارے آرگنز ہیں، ان کے لوگوں کو اگر ہم تھوڑی سی اویئرنیس دے دیں، بات آپ کی بالکل درست ہے، تو ہم بے شمار کینسر فرسٹ اسٹیج پہ پکڑ سکتے ہیں. اور آپ یہ سوچیں، اگر فرسٹ اسٹیج پہ کینسر کو آپ نے ٹھیک کر لیا تو سارا خرچہ، کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی، سرجری، اور خاص طور پہ وہ مریض جو بیچارہ کام نہیں کر سکتا آئندہ کے لیے، وہ اگر ٹائم پہ پکڑا جائے، ان سب کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں اور یا اکثریت کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اتنی جلدی اپنے کام پہ واپس جا سکتے ہیں. اچھا، کیمو کے بعد ایک سرٹن تبدیلیاں آ جاتی ہیں بندے کی، اس میں بال جھڑ جاتے ہیں، تو اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے؟ نہیں، جب آپ نے کیمو کی ہی نہیں تو بال کیسے جھڑیں گے؟ ٹھیک ہے. ہم نے تو صرف پیشنٹ کو ٹریٹ کیا، اس کی گلٹی تھی، اس کو ہم نے ختم کر دیا، کر کے واپس بھیج دیا، یا آگے ہم نے کیمو کے لیے یا ریڈیو کے لیے یا بلکہ معائنے کے لیے آنکالوجی میں بھیج دیا. آگے ان کا کام ہے، اگر ان کو ضرورت محسوس ہوگی تو کریں گے، نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، ایک پیشنٹ جس کا کینسر ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہے، اس کی کیمو کی ضرورت ہو سکتا ہے 21 سائیکل لگے. جو فرسٹ سٹیج کے اوپر ہے، ہو سکتا ہے وہ 2 سائیکل میں ٹھیک ہو جائے. سو پاسبلٹی ہے کیمو لگنے کی، لیکن بہت کم. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوبارہ سے میں ذرا، چونکہ اب درد کی جو ہم نے پہلے کافی بات کی تھی، میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا گائیڈ بھی کریں کہ کب درد کے بعد جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ وہ لوگ اکثر کسی کو کہیں نا کہ یار تم اس درد کا علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس، وہ کہتا ہے میں کیڑی درد لی جاواں. ٹھیک ہے، کہیں سر میں بھی ہو رہی ہے، کہیں ٹانگوں میں بھی ہو رہی ہے، کہیں بیک میں بھی ہو رہی ہے، گردن میں بھی ہو رہی ہے. تو اتنی ملٹیپل دردوں کے ساتھ وہ کس طرح سے پروسیجر کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ شروع کرتے ہیں ایک ترتیب سے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کینسر پین کی. کینسر پین بہت بری پین ہے. لوگ کینسر سے نہیں مرتے، لوگ کینسر کی پین سے مر جاتے ہیں. اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ لوگ اپنے لواحقین کو، چاہنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ اب مجھے کچھ زہر کا ٹیکہ دے کے میری جان نکال دو، میں اس درد کو برداشت نہیں کر سکتا. ہم جو پین مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ہم اکثریت دردوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ کے کرم سے.
ہم کچھ بلاکس ہوتے ہیں ٹپیکل وہ لگاتے ہیں، جیسے کسی کو پینکریاس کا کینسر ہے، جگر کا کینسر ہے، پتے کا کینسر ہے، پیٹ کا کوئی بھی کینسر جو ہے اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں پین کو. ہمارے پاس ایسی چیزیں آلات بھی موجود ہیں، ہمیں اللہ نے ایسی صلاحیت بھی دی ہے کہ اس کینسر کی پین کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور جب کینسر کی پین ٹھیک ہوتی ہے، آپ یقین کیجیے گا عمران کہ لوگ اس بیڈ پہ سو جاتے ہیں. لوگ اتنے عرصے سے سوئے نہیں ہوتے، ان کو نیند نہیں آئی ہوتی درد کے مارے، اور وہ ادھر ہی سو جاتے ہیں جب ان کی درد ٹھیک ہوتی ہے. ہم لوگ تو میں کہتا ہوں ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ دنیا کو، جنہوں نے دنیاوی لحاظ سے اللہ نے بہت نوازا ہے، وہ ایک روٹی نہیں کھا سکتے، وہ ایک پانی کا گلاس نہیں پی سکتے، ایک نیند پوری نہیں لے سکتے. کینسر اتنی بری پین ہے. تو دیٹ از ٹریٹیبل. کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شفا تو اللہ کی ذات نے دینی ہے. باقی رہی کمر کی درد، ایک بار ٹپ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے گھر کے سارے ٹوٹکے آزما لیے، گھر کے اندر جو دوائیاں موجود ہیں وہ آپ نے کھا لیں اور آپ نے ریسٹ بھی کر لیا، کوئی بھی درد ہو، سر کی ہو، ٹانگوں کی ہو، گھٹنوں کی ہو یا کمر کی، اور آپ کو محسوس ہوا کہ میری درد ٹھیک نہیں ہو رہی، مجھے بخار ہو رہا ہے، میں فٹ نہیں ہو رہا، میں چل نہیں سک رہا اور میں اپنے آپ کو ٹھیک محسوس نہیں کر رہا، تو دیٹ از دا ٹائم جب آپ کو کسی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. مثلاً اب شیاٹیکا کے لیے ہم صرف 10 منٹ کا پروسیجر کرتے ہیں، صرف 10 منٹ. صرف 10 اس میں بیہوش نہیں کرتے، سن نہیں کرتے، ٹانکا نہیں لگاتے، کاٹتے نہیں ہیں، اور پیشنٹ ڈرائیو کر کے آتا ہے، ڈرائیو کر کے واپس چلا جاتا ہے. اور اس کو ہم مختلف قسم کے ٹریٹمنٹس ہم کرتے ہیں، جس میں مثلاً ہم ایک اوزون تھیراپی کرتے ہیں، ہم ڈسک کے اندر وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بغیر بیہوش کیے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈسک اپنی جگہ پہ واپس چلی جاتی ہے، سرجری کی ضرورت نہیں ہے. صرف پاکستان کے اندر ہم نے 1,10,000 پیشنٹس کو ٹریٹ کیا ہے جن کو سرجری ریکمینڈڈ تھی، لیکن ان میں سے اکثریت کی سرجری نہیں ہوئی، وہ ٹھیک ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، سپورٹس بھی کر رہے ہیں اور باقی سارے کام بھی کر رہے ہیں. واو جی زبردست ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو بتا دیا کہ 10 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر پروسیجر. اسی طرح دیکھیں، ہر گھٹنے کی درد کا علاج نی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. اب اصل میرے پاس گھٹنے کی درد کے مریض آتے ہیں، ان کی کیٹیگریز ہیں، ہم ان کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. گھٹنے کی درد کی 2 وجوہات ہیں، ایک ہڈی سے ہڈی ٹکراتی ہے، پھر گھٹنے کے ارد گرد مسلز ہوتے ہیں، ان مسلز میں بھی پین ہوتی ہے. ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے ایگزیکٹلی ڈائگنوز کر لیتے ہیں. جیسے اسپورٹس کے لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، اگر آپ نے اسپورٹس کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات گھٹنے کی کسی ایک جگہ پہ درد شروع ہو جاتی ہے، تو سارے گھٹنے میں انجیکشن لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے ڈائگنوز کر سکتے ہیں اس پٹھے میں پین ہے، صرف اسی پٹھے کو ٹریٹ کریں، باقی گھٹنے کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ہمارے پاس بزرگ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی میں آپریشن نہیں کرانا چاہتا، یا میرے سے آپریشن مجھے انستھیزیا والی اجازت نہیں دیتے. ہمارے پاس ایسے پروسیجرز موجود ہیں جن میں گھٹنے کی کارٹلیج دوبارہ بننی شروع ہو جاتی ہے، گھٹنے کے مسلس کی اسٹرینتھ بہتر شروع ہو جاتی ہے. ان میں ان کو کچھ کو ہم ایگزوسومز کہتے ہیں، کچھ اسٹیم سیلز ہیں. اور آخر میں اگر کچھ بھی نہ بچے، آپریشن نہ ہو سکتا ہو، بیہوش نہ کیا جا سکتا ہو، تو پھر ہم گھٹنے کی ان نروز کو ڈیڈ کر دیتے ہیں یا سلا دیتے ہیں جو پین لے کے جاتی ہیں. تو جو بزرگ 70 80 85 90 سال کے بزرگ ہیں، دے ول بی پین فری. ان کو درد نہیں ہوگی یا نہ ہونے کے برابر ہوگی. وہ چلیں گے، اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، واش روم چلے جائیں گے، کچن میں چلے جائیں گے، ٹی وی لاؤنج میں چلے جائیں گے، اور اپنی زندگی بہتر گزار سکتے ہیں وداؤٹ سرجری. وداؤٹ سرجری. اور یہ ہر دفعہ جب بھی کسی کو پین ہو تو کے ذہن میں خیال ٹلیاں بجتی ہیں کہ اب آپریشن ہے چیز کا. دیکھیں آپریشن آخری حل ہے، وہ تو ہے ہی ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے سب کے آپریشن کامیاب ہو جاتے ہیں؟ ایسے آپریشن بھی تو ہوں گے جو کامیاب نہیں ہوتے ہوں گے. نمبر 2 میں اپنے سارے پیشنٹس کو مثال دیتا ہوں کہ آپریشن کا مطلب، گھٹنے کے آپریشن کا مطلب کوئی گاڑی کا فلٹر چینج کرنا نہیں ہے، ایک فلٹر نکالا دوسرا فلٹر فٹ کر دیا. آپریشن کے بعد کافی عرصہ 4 سے 6 مہینے اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ پیشنٹ چل نہیں سکتا. وہ آہستہ آہستہ باڈی جو ہے اس نئے گھٹنے کو قبول کرتی ہے. تو اس وقت تو 4 مہینے وہ کیسے گزاریں گے؟ ہم اس 4 مہینے کے دوران بھی پیشنٹ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی پین کو بہتر کر سکتے ہیں تاکہ وہ عرصہ بھی اچھا گزر سکے. تو گھٹنے جو ہیں وہ آخری حل ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یاد رکھیے، ہر گھٹنے کی جو سرجری کے بعد اس گھٹنے کی ایک لائف ہے، 15 سال ہے یا 20 سال ہے. سپوز ایک 45 سال کا بندہ ہے جس کی سرجری ہو گئی، اس نے گھٹنے چینج کرا لیے، اس کی زندگی اللہ نے 80 سال لکھی ہے، تو 65 سال کی عمر میں یا 70 سال کی عمر میں اگر گھٹنے کے وہ جو لیول پورا ہو گیا، ایکسپائری آ گئی، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ ایک دفعہ آپریشن ہو گیا، دوبارہ تو نہیں ہو سکتا. دوبارہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. جو جتنا مجھے علم ہے، باقی ہمارے آرتھوپیڈک کے دوست کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، یا کچھ عرصے بعد ٹیکنالوجی نئی آ جائے جو اس کو کوئی ریپلیس کر سکے. لیکن میرے خیال میں ابھی تک ہمیں جو پتہ ہے وہ دوبارہ نہیں ہوتا.
تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو گھٹنے کی آپریشن ہے، آپریشن جو سرجری ہے، دیٹ شوڈ بی دا لاسٹ ریزورٹ. ہم بھی یہی کہتے ہیں جب آخر میں کچھ نہ بچے، کوئی ٹریٹمنٹ کام نہ کرے، آپ نے اسٹیم سیل بھی کرا لیے، اپنے ایگزوسومز بھی کرا لیے، ہم نے سارا کچھ کرا لیا، کچھ نہیں بچتا تو پھر آپ سرجری کرا لیں. اس کے بعد پھر آپ کو شاید کچھ اور پیچھے نہیں بچتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی سیریس باتیں ہو گئی ہیں. لائٹر نوٹ میں پوچھنا چاہوں گا، یہ جو دل کا ٹوٹنا ہے اس میں جو درد ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ سر یہ دل کے ٹوٹنے کی درد بھی نظر نہیں آتی، تو اس کا علاج اس کے پاس سے جس نے دل توڑا ہے آپ کا، اس کو پکڑے، یہی درد بھی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شہزاد کریم بھٹی صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سی دردوں کا علاج موجود ہے. وہ علاج کہاں سے کروانا ہے آپ نے اور کس خاص بندے کے پاس پہنچنا ہے، یہ آپ لوگوں کی چوائس ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے ان علاج کے حوالے سے بھی ہمیں بتا دیا جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ تو سرجری سے ٹھیک ہوگا. تو ڈاکٹر شہزاد کریم بھٹی نے بڑی اس پہ خاص روشنی بھی ڈالی ہے. اور اگر آپ کے پھر بھی کچھ سوالات ہیں، آپ کو بھی کہیں درد ہوتی ہے، آپ بھی اس کا علاج چاہتے ہیں، تو ہمیں کامنٹس کیجئے. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے اور کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب کو پھر ہم ایک دفعہ انوائٹ کریں اپنے پوڈ کاسٹ میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.